ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے خرم کو ہو رہا ہے پچھتاوا حارث سے انگیجمنٹ کرنے کے بعد، کیونکہ اسے اب محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے والد محمود نے جو کچھ بھی کہا تھا حارث سے متعلق کہ حارث ایک انا پرست اور مغرور قسم کا انسان ہے، وہی چیزیں اب خرم کو حارث میں نظر آنے لگی ہیں۔ خرم کرتی ہے حارث کو فون اور بتاتی ہے کہ اس کی جاب کے سلسلے میں اس کے والدین نے ایک سیلیبریشن تھرو کی ہے اور اس میں وہ بھی انوائٹڈ ہے، لیکن حارث خرم کی اس بات سے خوش ہونے کی بجائے اس سے یہ کہتا ہے کہ مجھے حیرت ہو رہی ہے اس بات پہ کہ تم اب بھی جاب کنٹینیو کرنا چاہتے ہو۔ کہتی ہے خرم حارث سے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ تم اب بھی اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ حارث جو کہ اس بات کو سمجھنے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ اس کے متعلق اس سے بہتر اور اس سے آگے کوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ہونا چاہیے، اس لیے اسے خرم کا جاب کرنا بالکل بھی پسند نہیں آ رہا۔ اور یہ بات تو بالکل بھی پسند نہیں آئی کہ خرم نے جوائن کیا اور اسے پہلے جوائننگ پہ ہی اپروول مل گیا جاب کے حوالے سے، جس کی وجہ سے حارث خرم کو بے حد عجیب و غریب قسم کی باتیں سناتا ہے جو کہ خرم کو بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ لیکن پھر بھی خرم ان تمام تر باتوں کو اگنور کر کے اور اپنے اور حارث کے رشتے پر فوکس کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اس نے شروع سے ہی حارث سے بے انتہا محبت کی تھی اور کبھی حارث کی خامیوں کو غور سے نہیں دیکھا تھا جو کہ اب اسے محسوس ہونے لگی ہیں۔ جاتی ہے خرم اپنے والدین کے ساتھ اپنی جاب کی سیلیبریشن پر، لیکن وہاں پر حارث نہیں آتا اپنی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر، اور خرم کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی اور وہ یہ سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ حارث ایسا کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن اس کی ماں زارا خرم کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ایک بہت ہی قابل لڑکی ہے اور اسے کسی کی باتوں میں آ کر اپنی قابلیت کو کھونا نہیں چاہیے۔ اس بات پر خرم اپنی ماں زارا سے کہتی ہے کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسے والدین ملے اور میں آپ لوگوں کی بیٹی ہوں۔ محمود جس نے ہر وقت اپنی بیٹی کو سیکیور کیا اور اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، لیکن وہیں پر خرم نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا جس پر اب وہ بے حد پچھتا رہی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف امیرہ اپنے بھائی قادر کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو زندگی میں خوش دیکھوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں اس طرح کے کام کریں کہ آپ کی جھولی میں خوشیاں بھر جائیں۔ اس بات پر قادر اپنی بہن امیرہ سے کہتا ہے کہ تم جو کہو گی میں وہی کروں گا، میں اب اپنی زندگی پر فوکس کروں گا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ میں اپنی زندگی میں خوش رہ سکوں۔ اس بات پر امیرہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہیں پر اگلے دن ہوتی ہے خرم آفس جانے کے لیے تیار کہ وہ قادر سے بات کر رہی ہوتی ہے۔ حارث کو خرم کا قادر کے ساتھ بات کرنا بھی پسند نہیں، وہ نہیں چاہتا کہ خرم کسی اور سے بات کرے یا کسی اور کے نگاہ میں بھی آئے۔ وہیں پر آ جاتا ہے حارث اور قادر حارث سے کہتا ہے کہ دیکھو خرم کو اس کے آفس کی طرف سے گاڑی گفٹ ملی ہے، اب تو تمہارا اسے مبارکباد پیش کرنا بنتا ہے۔ اس بات پر حارث کو مزید غصہ آتا ہے اور وہ بات کو پلٹ کر کہتا ہے خرم سے کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم اس طرح کے کپڑے پہن کر آفس میں جاتی ہو۔ خرم یہ بات سن کر تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے حارث سے کہ کیا خرابی ہے میرے کپڑوں میں تو شروع سے ہی یہی کپڑے پہنتی آ رہی ہوں اور تم نے تب مجھے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، تو آج مجھے یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ اس بات پر حارث کہتا ہے خرم سے کہ تب ہم صرف دوست تھے لیکن اب ہم انگیجڈ ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ میں جو تمہیں کہتا ہوں وہ تم کرو۔ تو کیا کرے گی خرم؟ کیا اس رشتے کو ختم کر دے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے قابل کا بیل۔